تقدیر لغت کے اعتبار سے اندازہ کرنے کو کہتی ہے، جبکہ شرعی اصطلاح کے اعتبار سے تقدیر اللہ کے اس علم اور فیصلے کو کہتی ہے جو اس کائنات اور اس کی تمام مخلوقات کے بارے میں اس کے وجود میں آنے سے پہلے طے کیا جا چکا ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ان کے لیے تقدیر مقرر کر دی۔ اللہ نے یہ کائنات کچھ قوانین کے مطابق تخلیق کی ہے۔ وہ قدرت ہی ہے جس نے ہر چیز کا ایک قانون، قاعدہ اور ایک چال چلن مقرر کیا۔ یہ قدرت ہی ہے جو اصول وضع کرتی ہے اور ان اصولوں کو نافذ بھی کرتی ہے اور انہی اصولوں کی بنا پر حکمرانی بھی کرتی ہے۔ قدرت کے انہی اصولوں کے نفاذ کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر خدا کا وہ قانون ہے جو انسانوں کی حالت کے مطابق ان پر وارد ہوتا ہے۔ انسان جس قسم کی روش اختیار کرے گا اسی قسم کا قانون خدا اس پر وارد کرے گا۔ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ پہلی قسم تقدیر مبرم ہے۔ یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ تقدیر جس قلم سے لکھی گئی وہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفوں پر جس سیاہی سے تقدیر کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے وہ سیاہی اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی اب اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسری قسم قضائے معلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے نیک عمل اور دعا کے ساتھ ہی اس کی تقدیر بدل دیں گے۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے یا کرے گا، خواہ اس کا تعلق تقدیر مبرم سے ہو یا تقدیر معلق سے، وہ سب اللہ کے علم اور تقدیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مخفی کچھ بھی نہیں اور تقدیر سے مفر بھی نہیں، لیکن انسان مجبور اور بے بس بھی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش اور اچھی تدبیر اختیار کرنے کے ہم مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے انسان کو عمل کا اختیار دے دیا ہے اور اس اختیاری عمل کا وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ تقدیر جبر و اختیار دونوں کا امتزاج ہے۔ جن پہلوؤں سے انسان مجبور ہے ان کو کسی کوشش سے بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ بھی نہیں اور نہ ہی وہ ان کا ذمہ دار ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی کے گھر پیدا ہوگا، اس کے والدین کون ہوں گے، اس کے عزیز رشتہ دار کون ہوں گے، اس کے چہرے، اس کی رنگت، بول چال، ان تمام چیزوں میں انسان کو کوئی اختیار نہیں۔ تقدیر میں یہی جبر کا پہلو ہے جسے کسی قسم کی سعی اور کوشش سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کسی شخص کی تعلیم کیا ہوگی، ذریعہ معاش کیا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، حلال رزق ہوگا یا حرام، اولاد نافرمان ہوگی کہ فرما بردار، یہ سب انسان کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی محنت اور ریاضت سے اپنا مستقبل روشن کر سکتا ہے، تاہم ہر چیز کی ایک انتہائی حد ہوتی ہے جس سے ماوراء جانا ممکن نہیں۔ اسی جبر و اختیار کے مجموعے کو تقدیر کہتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ انسان کی زندگی سے متعلق ہر چیز کی تفصیل اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھا ہوا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، یہ ایک راز ہے جس کی تہ میں گھسنے کی کوشش خود کو تھکانے اور عاجز کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ ہم اس کے مکلف ہیں اور ہم ایمان رکھیں کہ جو کچھ بھی خیر یا شر ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے اور تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے، اور مسلسل اعمال اور اصلاح اعمال میں لگے رہیں۔